بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں، مطلب ایک ایسی چیز جو ہماری روزمرہ زندگی، ہماری محفلوں اور دفتروں میں اتنا رچ بس گئی ہے کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بالکل احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ موضوع ہے غیبت۔ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں اس کی تعریف، اس کی نفسیات اور سماجی نقصانات پر اتنی تفصیل ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن محض کوئی روایتی اخلاقی درس دینا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ بظاہر چھوٹی سی مزیدار لگنے والی عادت کیسے انسان کی نیکیوں کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جی، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس علمی مطالعے کا مقصد صرف ڈرانا نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری زبان، مطلب ہمارے ادا کیے گئے الفاظ، ہمارے معاشرے پر کس قدر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے میکانزم کو سمجھتے ہیں نا، تو یہ جان کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی محنت کر کے نیکیاں کماتا ہے اور محض زبان کی بے احتیاطی سے سب گوا بیٹھتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نقصانات کی طرف جانے سے پہلے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ تکنیکی اعتبار سے غیبت آخر ہے کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا، عموماً لوگ یہی دفاع کرتے ہیں کہ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں تو بس سچی بات کر رہا تھا۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے انسانی نفسیات کا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق امام ابن تیمیہ نے اس کی بڑی واضح تعریف کی ہے کہ غیبت کا مطلب اپنے مسلمان بھائی کا پیٹھ پیچھے اس طرح ذکر کرنا ہے جو اسے ناگوار گزرے۔ اچھا، مطلب اگر بات سچی ہے تو بھی؟ جی ہاں، علامہ جوہری تو کہتے ہیں کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات جھوٹی ہے تو وہ غیبت کے دائرے سے نکل کر بہتان یعنی صریح الزام بن جاتی ہے۔ یہ فرق تو بہت اہم ہے۔ بالکل، اور اسی طرح افوق یعنی سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا اور نمیمہ یعنی فساد کے لیے چغل خوری کرنا، ان میں بڑا واضح فرق ہے۔ اگر بات سچی ہے تو وہ غیبت ہی رہے گی، استغفر اللہ۔ کسی کی عزت بھی اس کے مال کی طرح محترم ہوتی ہے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی ایک مثال سے سمجھاؤں تو غیبت دراصل ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کی طرح ہے، مطلب جو ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی شخصیت کے بارے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ، یہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ والی مثال بہت زبردست ہے۔ اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ جب انسان انٹرنیٹ پر کوئی منفی تبصرہ چھوڑتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، نیا بندہ دیکھتا ہے تو متاثر ہوتا ہے۔ والوں کے ذہنوں میں ایک مستقل کوگنیٹو فٹ پرنٹ بنا دیتا ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سچ بولنا ہمیشہ نیکی نہیں ہوتا۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے، کیونکہ ہم تو سچائی کو ہمیشہ مثبت ہی سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ واضح ہو گیا کہ سچ بولنا بھی غیبت ہو سکتا ہے، تو قرآن اور نبوی ذرائع اسے کتنا سنگین قرار دیتے ہیں۔ بہت زیادہ سنگین۔ سورہ الحجرات کی وہ آیت تو سب کو یاد ہے جس میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ مشہور حدیث آتی ہے جو سیدھی دل پر لگتی ہے، وہ جس میں انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے قد کے حوالے سے بات کی تھی۔ بالکل، انہوں نے محض ایک اشارہ کیا تھا کہ وہ تو قد میں چھوٹی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے جسے اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ پورے سمندر کا ذائقہ بدل دے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور میں یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا، کیونکہ سننے والوں کی ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا واقعی ایک عام سا جملہ اتنا تباہ کن ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ، میرا مطلب ہے ہم دن بھر کتنے تبصرے کرتے ہیں، کیا یہ سمندر کا ذائقہ بدل دینے والی بات تھوڑا مبالغہ نہیں لگتی؟ یہ ایک بہت جائز سوال ہے۔ ہم چیزوں کو ان کے مادی وزن سے ناپتے ہیں، اس لیے الفاظ کا وزن محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو بات صرف لفظ کی نہیں، اس زہر کی ہے جو اس جملے میں چھپا ہے۔ زہر؟ جی، آپ یوں سمجھیں جیسے پانی کا صاف گلاس ہو اور اس میں سائنائڈ زہر کا صرف ایک قطرہ ڈال دیا جائے۔ اب قطرہ حجم میں تو کچھ نہیں، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ اس نے پورا گلاس پینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اسی طرح غیبت محفل کی پاکیزگی کو زہر آلود کر دیتی ہے۔ واقعی یہ تشبیہ بڑی گہری ہے۔ اور ذرائع میں سود کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس میں سود کے 70 سے زیادہ درجے بتائے گئے ہیں۔ سب سے کم درجہ اپنی ماں سے بدکاری کے برابر ہے،
اور سب سے برا سود کسی مسلمان کی عزت میں ناحق زبان درازی کرنا ہے، استغفر اللہ۔ ذرا اس تقابل پر غور کریں۔ دل دہل جاتا ہے۔ مال کا نقصان تو انسان محنت کر کے پورا کر لیتا ہے، لیکن عزت چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ بالکل درست۔ اور بات صرف بولے گئے الفاظ تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع ایک اور باریک پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو امام غزالی نے بیان کیا ہے۔ ہاں، وہ خاموش صورتیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ صرف برے الفاظ ادا کرنا ہی غیبت ہے، لیکن اس کی کچھ صورتیں اتنی خاموش اور بظاہر نیک ہوتی ہیں کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جی، جیسے باڈی لینگویج یا اشاروں سے غیبت کرنا۔ آپ نے لفظ نہیں بولا لیکن کسی کے لنگڑا کر چلنے کی نقل اتاری تو یہ 100% غیبت ہے۔ اور وہ جو دینداری کے لبادے میں ہوتی ہے، محفل میں کسی کا ذکر آئے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں بے حیائی سے پناہ دے، یا اللہ فلاں پر رحم کرے، بیچارہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ کیا یہ بھی؟ یہ دینداری والی غیبت سب سے خطرناک اور عام بیماری ہے۔ بظاہر انسان دعا دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اپنا غرور اور دوسرے کی خامی اچھالنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہ ریاکاری اور غیبت کا مرکب ہے، استغفر اللہ۔ انسان خود کو جج بنا لیتا ہے۔ یہ تو واقعی دھوکہ ہے۔ اچھا، مجھے یہاں سننے والوں کی طرف سے ایک سوال نظر آتا ہے۔ کیا صرف محفل میں خاموشی سے بیٹھے رہنا، سر ہلانا یا حیرت سے سننا بھی غیبت میں شامل ہے؟ اس شخص کے تو ہونٹ ہلے تک نہیں۔ 100% شامل ہے۔ کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ جب کوئی خاموشی سے یا دلچسپی سے غیبت سنتا ہے تو وہ دراصل بولنے والے کو فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں تمہاری بات مزیدار ہے اور بتاؤ۔ اوہ، مطلب ایک خاموش تائید مل رہی ہوتی ہے۔ جی، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک سننے والا انکار نہ کرے، بولنے والے کو ٹوکے نہیں یا محفل سے اٹھ کر نہ چلا جائے، وہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ یہ تو ایک مکمل پیراڈائم شفٹ ہے۔ لیکن اس سب کے بعد ایک طبعی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے غیبت کی تعریف اتنی سخت کر دی ہے تو دنیاوی نظام کیسے چلے گا؟ اگر کوئی واقعی ظالم ہے تو اسے کیسے روکا جائے گا؟ کیا کوئی استثناء نہیں ہے؟ سوال بالکل فطری ہے۔ اسلام ایک متوازن دین ہے۔ علماء نے 6 ایسی صورتیں بیان کی ہیں جہاں کسی کے عیب کا ذکر کرنا جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 6 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ مظلوم اپنے حکمران یا قاضی کے سامنے ظالم کی شکایت کرے، وہاں ظاہر ہے نام بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، برائی روکنے کے لیے مدد مانگنا۔ تیسری، مفتی سے شرعی رہنمائی یا فتویٰ لینا۔ یہ 3 تو سمجھ آ گئیں۔ چوتھی کیا ہے؟ چوتھی سب سے عام ہے، مسلمانوں کو شر سے بچانا، مثلاً رشتے یا کاروبار کے وقت مشورہ دینا۔ خاموش رہنا یہاں گناہ ہے۔ پانچویں صورت، کھلے عام گناہ اور بدعت کرنے والے کا ذکر تاکہ لوگ محفوظ رہیں۔ اور چھٹی، راویوں اور گواہوں پر تنقید، جسے جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رعایت ایک سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے۔ مقصد صرف علاج ہے، نہ کہ محفل میں بیٹھ کر تفریح کے لیے خامیاں اچھالنا۔ جیسے سرجن صرف وہیں نشتر لگاتا ہے جہاں ضرورت ہو۔ آپ کی یہ سرجیکل سٹرائک والی تشبیہ بالکل نشانے پر ہے، لیکن یہاں ایک بہت باریک لکیر ہے نیت کی۔ فرض کریں آپ مشورہ دے رہے ہیں لیکن دل میں ذاتی بغض شامل ہو گیا۔ اچھا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے ہی نیت بدلی، آپ اندر ہی اندر لطف اندوز ہونے لگے، تو یہ جائز عمل پلٹ کر پھر سے حرام غیبت بن جائے گا، استغفر اللہ۔ مقصد صرف بچانا ہونا چاہیے، ذاتی انتقام نہیں۔ یہ نیت کی لکیر تو انسان کو کپکپا دیتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اب جب سب واضح ہو گیا تو اگر کوئی انسان سوچے کہ یار میں نے تو پچھلے دنوں میں اتنی غیبت کی ہے، محفلوں میں بیٹھا رہا ہوں، تو وہ اب کیا کرے؟ کیونکہ وہ مفلس والی حدیث تو بہت خوفناک ہے۔ جی، قیامت کے دن کے مفلس کی حدیث، جب شخص نمازیں روزے لے کر آئے گا، اب لیکن اس نے غیبت کی ہوگی تو وہ نظام عدل اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو ٹرانسفر کر دے گا جن کی اس نے غیبت کی تھی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پر ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ تو اعمال کی منتقلی کا ایک خودکار نظام ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے اسلاف اس بات کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے، اس کی مثال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو انہوں نے اسے تازہ کھجوروں کا تحفہ بھیجا۔ حیرت ہے، غصہ کرنے کے بجائے تحفہ۔ جی، اور پیغام دیا کہ تم نے اپنی راتوں کو جاگ کر کمائی گئی نیکیاں مجھے تحفے میں دے دی ہیں،
تو میں نے سوچا بدلے میں یہ حقیر سا دنیاوی تحفہ بھیج دوں۔ انہیں یقین تھا کہ غیبت کرنے والے نے اپنا روحانی دیوالیہ نکالا ہے۔ یہ سن کر مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو توبہ کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کیا جس کی غیبت کی اس کے سامنے جا کر معافی مانگنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے تو نیا جھگڑا کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عملی الجھن ہے اور اس کا حل امام ابن تیمیہ اور ابن القیم نے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غیبت مالی حقوق جیسی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بتانے سے نفرت بڑھے گی یا رشتے ٹوٹیں گے تو اسے بتانا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بڑا ریلیف ہے، لیکن پھر کھاتا کیسے صاف ہوگا؟ صرف پچھتاوا کافی ہے؟ نہیں، خاموشی کافی نہیں۔ اس کا بہترین نفسیاتی طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اس شخص کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کریں، اس کی بھلائی مانگیں، اور سب سے اہم، جن دوستوں کے سامنے برائی کی تھی وہیں جا کر اس کی تعریف کریں۔ یہ ٹوٹے ہوئے روحانی تعلقات کو شفا دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ واقعی بہت خوبصورت حل ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کے بعد جو خاکہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کوئی طاقت نہیں بلکہ انسان کی کمزوری اور احساس کمتری کی علامت ہے۔ جو اپنے مقاصد میں مصروف ہو اسے دوسروں کی زندگیاں ٹٹولنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ بالکل درست۔ انفرادی سطح پر یہ دیوالیہ پن ہے اور معاشرتی سطح پر یہ وہ دیمک ہے جو رشتوں کو اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہے۔ بہت ہی فکر انگیز گفتگو رہی۔ تو اختتام پر انسان کو خود سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اگلی بار جب کوئی بہت ہی چٹپٹی سنسنی خیز خبر ملنے والی ہو اور زبان مچل رہی ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، جی، سوچنا تو بنتا ہے۔ کیا اس خبر کی قیمت ادا کرنے کے لیے ایک انسان کے پاس اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں اتنی وافر مقدار میں موجود ہیں کہ وہ مسکراتے ہوئے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہیں کسی اور کو تحفے میں دے سکے؟ سوچئے گا ضرور۔